اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 30 جون 2020 کی تاریخ ہے۔ آج آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے اوپر بھروسہ اور یقین ہے کہ اپنی پوری تیاری اور لگن کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، سبق کے تراجم اور اس کے معانی و مطالب سے اپنے آپ کو مستفیض کریں گے اور تکرار کریں گے، مباحثہ کریں گے، پھر اپنے سبق کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک آپ نے دروس البلاغت کا سبق اس سے پہلے جو پڑھا تھا، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ تنافر کلمات کیسے آپ پہچانیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کچھ علم ضروری ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو جاننے کے لیے، اور کچھ چیزوں کو جاننے کے لیے علم نہیں بلکہ ذوق اور طبیعت کی ضرورت ہوتی ہے، ذوق سلیم کی ضرورت پڑتی ہے، اور ذوق سلیم اس طاقت کا نام ہے جس سے انسان کلام کے محاسن اور اس کے عیب کے وجوہات کا علم و ادراک کرتا ہے۔ اسی لیے کلمہ اور کلام کے تنافر کی معرفت کا ذریعہ یہی ذوق سلیم رکھا گیا ہے، یہی ذوق سلیم مانا گیا ہے۔ یہ ادراک کی قوت جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے وہی دراصل ادیب ہوتے ہیں اور وہی تنافر سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ تنافر کی پہچان اگر کرنی ہے تو ذوق سلیم چاہیے، اور اگر آپ کو مخالفت قیاس کو جاننا ہے تو پھر آپ کو علم صرف کی سخت ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کو بتایا گیا کہ ذوق تالیف اور تاقید لفظی کو جاننا ہے تو اس کے لیے آپ کو علم نحو کے اصول کی اور اس کے ضابطوں کے علم کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ غرابت کو جاننا ہے تو عربی کلام پر آپ کو دسترس ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ تاقید کی دو قسمیں ہیں، تاقید لفظی اور معنوی۔ لفظی تو نحو سے معلوم ہو جاتی ہے، لیکن جب تاقید معنوی کی باری آتی ہے تو تاقید معنوی کی پہچان علم بیان سے ہوتی ہے، کیونکہ علم بیان ہی ایسا بیان ہوتا ہے جہاں مجاز، تشبیہ، کنایہ، ان تمام طریقوں کے علم معلوم ہوتے ہیں، اور اپنے معنی و مراد، اپنے مفہوم کو، ایک ہی مفہوم کو مختلف طریقوں سے پیش کرنے کا علم اسی علم بیان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور احوال و مقتضیات کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اب احوال و مقتضیات کیسے پہچانیں گے؟ تو کہتے ہیں احوال و مقتضیات علم معانی سے پہچانیں گے۔ تو گویا بلاغت کے طالب علموں کے لیے لغت کا جاننا ضروری ہے، صرف کا جاننا ضروری ہے، نحو کا جاننا ضروری ہے، علم معانی کا جاننا ضروری ہے، علم بیان کا جاننا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا سلیم الذوق ہونا بھی ضروری ہے، اور عربی کلام پر پورا دسترس ہونا بھی ضروری ہے۔ ان تمام علوم پر دسترس اور معلومات ہے اگر، تو پھر وہ بلاغت کی راہ میں کامیاب تر ہو سکتا ہے۔ اب آج بتا رہے ہیں کہ احوال و مقتضیات چونکہ علم معانی سے جانے جاتے ہیں، اس لیے آج مصنف آپ کو علم معانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ علم المعانی هو علم يعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال فتختلف صور الكلام لاختلاف الاحوال
مثال ذالک قولہ تعالی وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ کہتا ہے کہ علم معنی ہوا علم ایک ایسا علم ہے کہ یعرف بہ جس سے جانا جائے احوال اللفظ العربی لفظ عربی کی ان حالتوں کو التی جو حالتیں بہا حالتوں سے مطابقت پالی جائے مقتضی حال کے ساتھ۔ چنانچہ فتختلف صور الکلام چنانچہ کلام کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ کیوں؟ لاختلاف الاحوال حالات کے بدل جانے کی وجہ سے، جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ویسے کلام کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جس میں یہ کہا گیا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور بے شک ہم نہیں جانتے أَشَرٌّ أُرِيدَ کہ کیا برائی ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے بِمَنْ فِي الْأَرْضِ روئے زمین والوں کے ساتھ ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے ساتھ ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہاں پر علم معنی کسے کہیں گے وہ آپ جانتے ہیں۔ علم معنی کو آپ نے پڑھا تھا اور اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ علم معنی ایک ایسا علم ہے کہ لفظ عربی کی ان حالتوں کو ہم جانتے ہیں اسی علم کے ذریعے سے، یعنی ایسے اصول اور قواعد کا جاننا جن اصول اور قواعد کے ذریعے سے لفظ عربی کی ان حالتوں کو ہم جان سکیں جو حالتیں مقتضی حال کے مطابق ہو جائیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہوا علم یعرف کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو پہلے ہم یعرف کے بارے میں بتا دیں آپ کو کہ یعرف سے کیا مراد ہے۔ یعنی یعرف سے مراد یہ ہے کہ علم معنی ایسا علم ہے جس کے ذریعہ جزئیہ کا ادراک کر کے مفہوم و مراد کا استنباط اور استخراج کیا جا سکے۔ یعنی کلام کی جو حالتیں ہیں ان حالتوں کے تمام جزئیات کی جانکاری اور معرفت حاصل ہو سکے، اور ان میں سے جو بھی فرد پائے جائے اور ہمارے لیے ممکن ہو اس کے ذریعہ ہم اس کو حاصل کر سکیں، یہ ہے معرفت۔ کلام کے تمام جزئیات کی واقفیت اور اس کو حاصل کرنا، یہ ہے یعرف کا معنی۔ اب احوال اللفظ لفظ کی حالتوں سے کیا مراد ہے؟ جانا جائے لفظ کی حالتوں کو۔ لفظ کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں احوال سے مراد ایسے امور جزیہ ہیں، احوال سے مراد وہ امور جزیہ ہیں جو لفظ کو پیش آتے رہتے ہیں، عارض ہوتے رہتے ہیں اور لفظ کو درپیش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بات پیدا ہوتی رہتی ہے ان جزیوں کے ساتھ۔ جیسے آپ یوں لے لیجئے، کلام میں کسی لفظ کو مقدم کرنا یا کلام میں کسی لفظ کو مؤخر کرنا، یہ جزیہ ہو گیا۔ ہم کسی کو کیوں مقدم کریں اور ہم کسی کو کیوں مؤخر کریں، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب دیکھنا، اس کے حالات کو سمجھنا کہ ہم مقدم کیوں کریں گے اور مؤخر کیوں کریں گے، یہی جاننا ہے علم معنی میں۔ معرفہ کیوں لائیں گے، نکرہ کیوں لائیں گے، معرفہ لانا یا نکرہ لانا کن بنیادوں پر ہوگا، یہ بنیادیں تلاش کرنا اور یہ جزیہ ڈھونڈنا، حاصل کرنا، چاہے وہ مفرد کے حالات ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا مسند کے حالات کیا ہیں، یا مسند الیہ کے حالات کیا ہیں، یا جملہ کے حالات کیا ہیں۔ جیسے بعض جملے فصل میں ہوتے ہیں، وصل میں ہوتے ہیں، چاہے جملوں میں فصل وصل ہو، تو یہ سب جزئیے ہیں۔ بعض جملوں میں فصل ہو جائے جہاں وصل ہونا چاہیے، جہاں وصل ہو جائے وہاں فصل کرنا چاہیے۔
تو یہ سب لفظ عربی کی وہ حالتیں ہیں جن کو جاننا علم معانی سے متعلق ہیں. معرفہ لانا، نکرہ لانا، مقدم کرنا، مؤخر کرنا، کبھی جناب والا اس کو کیا کہتے ہیں لفظ مفرد کا حال جاننا، کبھی مرکب کا اور جملوں کا حال جاننا، فصل و وصل جاننا. اب ایک بات اور کیا ہے، انہوں نے کہا احوال لفظ العربی، لفظ عربی کی حالتوں کو جاننا. یہ جناب لفظ عربی کا ذکر کیوں ہے؟ یہ کیسی قید ہے؟ کہتے ہیں یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ محض اتفاقی ہے. ہم کسی سے بچنے کے لیے ہم نے لفظ عربی کا استعمال نہ کیا، بلکہ محض اتفاق ہے. یہاں عربی کی تخصیص احترازی نہیں ہو سکتی، بلکہ یوں کہیے ایک اصطلاحی ہے کہ اصطلاح کلام میں لفظ عربی کا استعمال ہو گیا. کیونکہ فن بلاغت کے وضع کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ محض قرآن کے اعجاز بلاغت کی معرفت حاصل کرنا، قرآن کے جلوہ ہائے رنگا رنگ کو اجاگر کرنا، قرآن کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کرنا. اور قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے اس لیے لفظ عربی کا ذکر فرما دیا گیا اتفاقاً، اصطلاحی طور پر. ورنہ یہاں لفظ عربی یہ احترازی نہیں ہے، کیونکہ قاعدے اور اصول تو سب کے لیے ہوتے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں. اسی طرح عربی کے اندر بھی ہے. اب بات آتی ہے یطابق و مقتضی الحال. یہ بھی ما علیہ آپ نے سمجھ لیا. تو یطابق یعنی مطابق ہو جائے مقتضی حال کے وہ کلام. تو علم معانی کی تعریف میں مطابقت کی قید کیوں لگائی ہے؟ یہی کہا نا وہ علم معانی وہ علم ہے جس سے لفظ عربی کی ان حالتوں کو جانا جا سکے جو حالتیں جن حالتوں کی بنیاد پر وہ مطابق ہو جائیں مقتضی حال کے. تو یہ مطابقت کی قید علم معانی میں کیوں ہے؟ کہتے ہیں علم معانی کی تعریف میں مطابقت کی قید دراصل علم بیان کو خارج کرنے کے لیے ہے. کیونکہ علم بیان ایک الگ چیز ہے اور علم معانی ایک الگ چیز ہے. علم بیان میں بھی لفظوں اور جملوں اور مرکب اور مفرد کے حالات سے بحث ہوتی ہے، لیکن علم معانی میں، علم بیان میں لفظ کی حالتوں سے بحث نہیں ہوتی، بلکہ لفظ کے حقیقت اور مجاز اور کنایہ کے معنی میں ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے. لیکن علم معانی کا لفظ مقتضی حال کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ ہے علم معانی کا مفہوم. تو لفظ عربی کی حالتوں سے مطابقت یا عدم مطابقت کی بنیاد پر جو بحث ہوتی ہے وہ علم معانی میں ہوتی ہے، جبکہ علم بیان میں لفظ عربی کی حالتوں سے مطابقت یا عدم مطابقت کی بات آپ کے علم بیان میں نہیں ہوتی، بلکہ وہاں جو بحث ہوتی ہے اس بات سے بحث ہوتی ہے کہ لفظ یہ معنی حقیقی میں استعمال ہے یا یہ لفظ معنی مجازی میں استعمال ہے، یا یہ جملہ اور یہ کنایے میں استعمال ہے، حقیقی معنی میں استعمال ہے، یا اشارے کے معنی میں ہے، یا تلمین کے معنی وغیرہ ذالک. اسی لیے یطابق مقتضی الحال یہ قید احترازی ہے کہ اسی قید سے علم بیان خارج ہو گیا. آج کا آپ کا یہ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آنے والے سبق میں ہم آپ سے ہم کلام ہوں گے اور نئے سبق کا پھر ہم آغاز کریں گے. آج 30 جون 2020 کی تاریخ میں دروس البلاغت کا یہ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں.
آج 1 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ پوری تیاری کے ساتھ کتاب کو پڑھیں، دیکھیں اور ترجمہ و مطالب ما لہو اور ما علیہ کو بغور سماعت کریں اور پھر آپس میں تکرار بھی کریں، سبق کا اعادہ بھی کرتے رہیں۔ ابھی تک آپ نے پڑھا تھا علم معانی کی بحث شروع ہو چکی ہے، جس میں آپ نے پڑھا تھا علم معانی کسے کہتے ہیں۔ تو مصنف نے فرمایا تھا کہ علم معانی ایسے اصول اور ضابطے کا جاننا ہے جس سے لفظ عربی کی ان حالتوں کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے جو حالتیں مقتضی حال کے مطابق کلام کو بنا دیتی ہیں، یا جن سے کلام مقتضی حال کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ مطابق ہونے کا معنی بھی بتا دیا گیا، مقتضی حال کا معنی بھی بتا دیا گیا، معرفت حاصل کرنے کا بھی معنی بتا دیا گیا۔ لفظ عربی پر جو اعتراض واجد ہوا تھا اس کو بھی بتا دیا گیا، اور علم معانی کے تعریف وغیرہ کو بھی بتا دیا گیا کہ جس میں تشبیہ و کنایات، مجاز، اشارے وغیرہ کی بات ہوتی ہے۔ تو چونکہ علم معنی لفظ عربی کی انہی حالتوں کا جاننے کا نام ہے جو حالتیں مقتضی حال کے مطابق ہو جاتی ہیں، تو اب آگے مصنف فرماتے ہیں فَتَخْتَلِفُ صُوَرُ الْكَلَامِ لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فَتَخْتَلِفُ صُوَرُ الْكَلَامِ لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ مثال ذالک قولہ تعالی وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا فَإِنَّمَا قَبْلَ أَمْ سُورَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ تُخَالِفُ سُورَةَ مَا بَعْدَهَا لِأَنَّ الْأُولَى فِيهَا فِعْلُ الْإِرَادَةِ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَالثَّانِيَةُ فِيهَا فِعْلُ الْإِرَادَةِ مَبْنِيٌّ لِلْمَعْلُومِ والحال الداعی لذالک نسبۃ الخیر الیہ سبحانہ تعالی فی الثانیہ ومنع نسبت الشر الیہ فی الاولی۔ کہ چونکہ علم معنی کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اب ان میں کھوج تلاش کرنا ہے کہ کون سی حالت مقتضی حال کے مطابق ہے۔ اس لیے فتختلف صور الکلام، مختلف ہو جاتی ہیں کلام کی صورتیں، اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ بھئی ظاہر بات ہے، حالات بدلیں گے تو کلام کی صورتیں بدلیں گی۔ کہا کیوں بدلتی ہیں صورت کلام؟ کہتے ہیں لاختلاف الاحوال، حالات کے بدل جانے کی وجہ سے، حالات کے بدل جانے کی وجہ سے کلام کی صورتیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں، اور اس کی زندہ بولتی ہوئی اور زندہ جو جیتی جاگتی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم کے اندر ہے، جس میں یہ آیت ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ، کہ کیا برائی ہے، کہ اریدا، جس کا ارادہ کیا گیا ہے، بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین والوں کے ساتھ، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی اور خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ جانتے ہیں یہ اس قول کا قائل کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس قول کا قائل یا تو ابلیس ہے یا جن ہے، کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے۔ بہرحال اس قول کو مثال میں پیش کیا ہے کہ مختلف ہو جاتی ہیں حالات کے بدل جانے سے کلام کی صورتیں۔ تو آپ دیکھیے کلام کی دو شکلیں اس میں آتی ہیں۔
یا یوں کہیے کہ کلام کے دو حصے ہیں۔ اصل میں قول یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر زمین والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بجائے ان کی تکذیب کریں گے، جس کے نتیجے میں تباہی ان کے ہاتھ آئے گی، جھٹلائیں گے نبی کو، اس لیے بربادی آئے گی، ہلاکت آئے گی، یا اس بات کا ارادہ فرمایا ہے کہ حضور کے آنے سے یہ زمین والے ان پر ایمان لے آئیں گے اور ہدایت پا کر بھلائی اور خیر و برکت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ تو اس میں شر اور رشد دونوں ایمان ہیں، دونوں ایمان اور کفر کے معنی میں ہیں۔ اور شر یعنی برائی، یعنی کفر۔ اراد بہم رشدہ، رشدہ معنی ایمان کے، تو شر کے معنی کفر ہے اور رشد کے معنی ہے نا یہ ایمان کے، اور یوں تو لغوی معنی ہے برائی اور رشد معنی ہدایت، لیکن معنی ایمان و کفر سے متعلق ہے، یعنی یا کہ حضور کو جھٹلائیں گے برباد ہوں گے، ایک معنی تو بربادی ہوگی، شر ہوگا، برائی ہوگی، یہ ابلیس کہنا چاہتا ہے، یا یہ کہ حضور آئیں گے، لوگ ان کو مان لیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے، اس لیے ان کے اندر خیر و برکت ہوگی، یہ دو معنی ہے۔ تو اب کلام کی دو صورتیں ہوئی، پہلی صورت وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ایک صورت، اور پھر اس کے بعد ہے دوسری صورت، بیچ میں آ گیا اس کے بعد ارادہ بہم ربہم رشدہ، یہ دوسری صورت ہے۔ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ کیسے الگ الگ ہیں کہ جناب والا پہلی والی صورت میں اریدہ ہے، فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور دوسری والی صورت میں ارادہ ہے جو فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ اور جانتے ہیں کہ فعل ماضی اور معروف میں مابہل امتیاز کیا ہوتا ہے؟ اریدہ فعل ماضی مجہول پہلی شکل، پہلی صورت کلام میں ہے، ارادہ بہم ربہم رشدہ میں ارادہ فعل ماضی معروف ہے، تو ایسا کیوں ہوا؟ اریدہ دونوں میں کیوں نہیں لایا گیا؟ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اریدہ فعل ماضی مجہول ہے، اور فعل مجہول اسے کہتے ہیں جس کا فاعل نامعلوم ہو، اور فعل معروف ارادہ ہے، اور معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو۔ تو جہاں پر فعل ماضی مجہول اریدہ ہے، اس کے ساتھ شر کا ذکر ہے، یعنی کفر کا ذکر ہے، برائی کا، بربادی کا، تباہی کا ذکر ہے، اور ارادہ بہم میں جو ہے رشدہ کا ذکر ہے، یعنی ایمان کا، خیر کا، برکت کا، بھلائی کا ذکر ہے نا؟ تو اریدہ کے ساتھ شر کا اس لیے تذکرہ ہوا کیونکہ فعل مجہول کی میں فاعل معلوم نہیں ہے، یعنی گو کہ فاعل حقیقی پروردگار ہی ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ روئے زمین والوں کے ساتھ ارادہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے ارادہ فرمایا، یہ کہنا یہ خلاف اولا بھی ہے اور خلاف شان الوہیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شر کا ارادہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے درمیان نبی آئیں گے، ان پر جو ہے تباہی آئے گی، یہ سوچنا اور اللہ کی طرف اس کی نسبت اور شر کی نسبت کرنا، کفر کی نسبت کرنا، یہ دراصل یہ شان الوہیت کے خلاف ہے اور ادب کے خلاف ہے اور خلاف اولا اور افضل بھی ہے۔ افضل یہ ہے کہ شر کی نسبت خدا کی طرف نہ کی جائے، اللہ کی طرف نہ، اگرچہ خالق شر بھی ہے، مالک کل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کہنا کہ خالق شر ہے، خالق یہ کہنا غلط ہے۔ یہ اسی لیے اریدہ مجہول رکھا گیا، اس کا فاعل ہی نہیں لایا گیا۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اریدہ بھی ایک لفظ ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اور ارادہ بھی ایک لفظ ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ ارادہ کو فعل ماضی معروف کیوں رکھا؟ ماضی معروف اس لیے رکھا کیونکہ ماضی معروف کا فاعل معلوم ہوتا ہے،
تو یہاں معروف اللہ تعالیٰ کو رکھا کہ ان کے رب نے، اور ان کے رب کا ذکر بھی ہے وہاں پر، فاعل معلوم بھی ہے، ارادہ کیا ان کے رب نے بھلائی کا، یعنی ایمان کا، خیر و برکت کا۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ کہ ارادہ فعل ماضی معروف ہے، اس کا فاعل معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف خیر کی رشد، چونکہ خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، اس کی نسبت خدا کی طرف کرنا زیادہ اولا ہے، اور شر کی نسبت خدا کی طرف کرنا خلاف اولا تھا۔ اس لیے وہاں پر فعل ماضی مجہول لایا گیا پہلی صورت میں، اور دوسری صورت میں فعل ماضی معروف لایا گیا۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آیا، دونوں کلام کی صورتیں دیکھیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ شر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا فانما قبل ام، کیونکہ اس میں ام سے پہلے سورۃ من الکلام کی، کلام کی ایک صورت ہے کہ تخالف ما بعدھا، جو الگ ہے اپنے ما بعد والی صورت کے، یعنی ام اراد بہم ربہم رشدا کے ایک دم الگ ہے، کیونکہ ام اراد بہم ربہم رشدا جو ہے اس میں فعل ماضی معروف کا صیغہ آیا ہے، جبکہ پہلے والی صورت میں کیا ہے، شر ارید بمن فی الارض کہا گیا ہے، اریدہ لایا گیا ہے۔ تو خالف صورت ما بعدھا، ما بعد والی صورت کے لیے الگ ہے۔ اب آپ دیکھیں تقاضے کے مطابق، مقتضی حال کے مطابق کیسے ہو رہا ہے کلام کا یہ طریقہ، کیسے مطابق ہو رہا ہے۔ کہتے کہا ایسا کیوں کیا، کہا اس مطابقت کے لیے کہ لأن الاولی، کیونکہ پہلے والی صورت مثال کی صورت جو ہے، فیہا فعل الارادہ مبنی للمجہول، اس میں فعل ارادہ کا ذکر ہے، یعنی اریدہ کا، جو مبنی علی المجہول ہے، یعنی صیغہ مجہول کے مطابق ہے۔ والثانیۃ فیہا فعل الارادہ، اور دوسرا والا جو جملہ ہے وہ اس میں جو فعل ارادہ ہے مبنی علی المعروف ہے، یعنی جس کا فاعل معلوم ہے۔ جب معلوم ہے تو کیا ہوگا، تو کہتے ہیں والحال الداعی، اب ایسا کیوں کیا کہ ایک میں مجہول لائے، اس کا جواب پڑے گا، ہے نا، یعنی اس کلام کی ان دونوں صورتوں کے اختلاف کی وجہ کیا ہے، آخر ایسا کیوں کیا، ایک میں جناب مجہول ہے، دوسرے میں جناب معروف ہے، تو کہتے وجہ صرف یہ ہے کہ شر، کفر اور رشد، ایمان، دونوں کا خالق اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن چونکہ باری تعالیٰ کی طرف ام کے بعد کلام کی جو دوسری صورت میں خیر و رشد کی نسبت کرنا بہتر اور مناسب تھا، اس لیے یہاں پر رشد کے ساتھ ارادہ ایسا فعل لایا گیا جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، اور ام سے پہلے کلام کی پہلی صورت الگ ہے جہاں شر کا ذکر ہے، اور چونکہ شر کی نسبت ذات باری کی طرف کرنا لائق و مناسب نہیں تھا، اس لیے یہاں ارادہ نہ لایا گیا بلکہ اریدہ ایسا فعل لایا گیا جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ تو پھر یہ ہوگا کہ کیا اس کا فاعل کوئی اور ہے کیا، نہیں، اگرچہ اریدہ کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے پیش نظر دونوں صورتیں الگ الگ رہیں، کہیں ماضی مجہول رہے، کہیں ماضی معروف رہے، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کی اس آیت میں انتہائی بلیغ انداز میں کہا گیا، کیا شر ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے روئے زمین والوں کے ساتھ، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب اگلا سبق انشاءاللہ کل پھر دیکھا جائے گا۔ آج دروس البلاغت کا سبق یہی ختم ہوتا ہے۔